شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو اخروٹ کھا کر رات کو سویا کرو۔ مکے کی چھلی کے بال کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ رات کے وقت ناف میں دودھ کا قطرہ لگا کر سویا کرو، رنگ خوبصورت ہوگا۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاب کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے بد ہضمی ہو جائے تو ناف میں ناریل کا تیل لگاؤ، بد ہضمی ختم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری ہے وہ گلہری کا جوٹھا کھائیں، جلدی حاملہ ہو جائیں گی۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آواز خراب ہو جائے تو چینی اور دار چینی کا قہوہ بنا کر پیو۔ رات کو پھٹکڑی والے پانی سے نہا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ رات کو کچھ دیر چہل قدمی کر کے سونے سے دل کی عمر بڑھتی ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جنہیں بلغم کا مسئلہ ہو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ کر سویا کرے۔ خراب اور کٹے پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے ہونٹوں پر مکھن لگایا کرے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہے تو گنے کی گنڈیریاں چوسو۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو وہ ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھایا کریں۔ صبح خالی پیٹ کھجور یا کیلے کا ملک شیک بنا کر پئیں، دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ ناشتے میں جوں کا دلیا اور انڈا ابال کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک سیب کھانا جسم کو تندرست اور فٹ رکھتا ہے۔ دن کے کھانے میں روٹی سالن کے ساتھ کھانے سے جسمانی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو آلووں کی چپس بنا کر کھاؤ۔ اگر زیادہ تر سر درد رہتا ہے تو آپ میں پانی کی کمی ہے۔ جنہیں کالی کھانسی ہو نہار منہ پانی نیم گرم کر کے پیا کریں۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر پیا جائے تو انسان کے جگر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نشے کا اثر ہو جائے تو کھجور کھانے سے نشہ اتر جاتا ہے۔ یاداشت کمزور ہو تو بھنے ہوئے چنے کھایا کرو۔ جن عورتوں کا وزن بڑھ گیا ہو دار چینی کا دانہ نہار منہ کھایا کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے جسم میں 20 سال جیسی جوانی آتی ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پیا کرو، جسم 90 سال کی عمر میں ہی 18 سال جیسا رہے گا۔ نہانے کے بعد میلے کپڑے اتار کر بیت الخلاء میں نہ لٹکایا کرے، اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سونے کی جتنی زیادہ کوشش کرو گے، نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت آپ کو خواب نہیں آتے تو اس کا مطلب آپ کا دماغ اندرونی طور پر کمزور ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت روٹی میں بال آ جائیں تو یہ رزق میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ جن کے دانت کمزوری کی وجہ سے ہل رہی ہوں، رات کو ٹوتھ پیسٹ کر کے سویا کرے۔ گلاب کا ارک پانی میں ڈال کر نہایا کرو، زندگی بھر رنگ سانولا نہیں پڑے گا۔ مکی کے بالوں کو پانی میں ابال کر پینے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 بادام کی گریاں لے کر آدھا چائے کا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ کھائے، انشاءاللہ نظر تیز اور کمزوری دور ہوگی۔ کوئی بھی تلنے والی چیز سے قبل اگر کڑھائی میں 2 سے 3 قطرے لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ کچن میں کام کے دوران اگر ہاتھ جل جائے تو زخم پر پانی بہانے کی بجائے دہی لگائیں، فوری طور پر آرام ملے گا۔ پریشان بیٹھا میں اپنے حالات پر رو رہا تھا۔ میرے پاس تو اسکول کی فیس بھی نہیں تھی، میں اپنے ابا سے بھی فیس طلب نہیں کرتا تھا۔ تبھی میں نے مسجد میں ایک اعلان سنا۔ مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ نواب حشمت اس نوجوان کو 50,000 روپے دے گا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارے گا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں غلط سن رہا ہوں، میرے کان خراب ہو گئے ہیں، سننے میں کوئی فرق ہے۔ میں نے دوبارہ سننے کی کوشش کی۔ اعلان 3 بار ہوا کہ ملک حشمت اپنی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنے والے نوجوان کو 50,000 روپے کی رقم دے گا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ملک حشمت کسی مسجد میں اعلان کروا کر کہہ سکتا ہے۔ مسجد سے ایسا اعلان ہونا بڑی عجیب بات تھی۔ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ مسجد سے ایسا اعلان کروانا بڑی عجیب بات تھی۔
میں سمجھا کہ شاید میرے کانوں میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ باہر آ کر میں نے ابا سے پوچھا، کیا یہ اعلان آپ نے بھی سنا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے کان خراب ہیں۔ ابا میری طرف دیکھ کر حیرت زدہ نگاہوں سے بولے، نہیں بیٹے، تم نے صحیح سنا ہے۔ حیران تو میں بھی ہوں کہ ملک حشمت ایسی نامعقول بات کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی مسجد جیسے مقدس جگہ سے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ملک حشمت کو یہ اعلان کروانا پڑا۔ میں جا کر پوچھوں گا نماز پڑھنے کے لیے، جب لوگ آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعلان مسجد سے ہوا ہے۔ کسی نے یہ اعلان اسپیکر سے کیا ہے، مگر مسجد سے نہیں کیا ہوگا۔ ابا کی بات واقعی میں درست تھی۔ بعض ایسے اعلانات اسپیکر سے بھی ہو جاتے ہیں جو مسجد کے لیے نامعقول ہوں، مگر ہم لوگ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پتہ چلا یہ اعلان مسجد سے ہی ہوا ہے۔ سب لوگ حیرت اور غصے میں مبتلا تھے، بولے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسجد سے ایسا اعلان ہوا ہو۔ تب میرے ابا کہنے لگے کہ کوئی شخص ایسا کیوں کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، انہیں کسی جال میں پھنس جاتا ہے۔ نہ کوئی شخص اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کبھی کرتا ہے، وہ بھی مسجد میں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا اعلان کروایا ہے، کیا بتا اسے مدد کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی حشمت خان تو یہاں آیا بھی نہیں، نماز پڑھنے تو وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آتا تھا، مگر آج وہ کیوں نہیں آیا؟ ابا نے یہ بات کہہ کر مجھے بھی شک میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حشمت خان کے گھر جا کر اسے پوچھوں گا ایسا کیا ہوا کہ اس نے اتنا بڑا اعلان کروا دیا۔ ایسے میں اگر کوئی بات اور ہوئی ہو تو وہ بھی پتہ چل جائے گی، اور رات گزارنے کا مطلب بھی اسی سے پوچھ آؤں گا۔ میں دل میں تو یہی باتیں سوچ کر گیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر نہ صرف کہ میری قسمت بدل جائے گی، بلکہ ایک ذرا سی حرکت میرے لیے زندگی بھر کا ببال بن جائے گی۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں پہلے ہی 3-4 لڑکے کھڑے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھا کہ میں نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس میں سے 2 تو میرے دوست ہی تھے۔ کہنے لگے، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ملک حشمت نے اپنی بیٹی کے بارے میں اعلان کروایا ہے کہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے 50,000 روپے ملیں گے۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ایسی بات کرتے ہوئے لو، اس میں شرم والی کیا بات؟ سیف نے کہا تھا، جب حشمت نے خود یہ اعلان کروایا ہے تو تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ اس کے گھر میں ہم زبردستی تو نہیں آئے۔ آج اس نے گھر کا دروازہ بھی اس لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اعلان کے بعد کچھ لوگ اس کے گھر کا رخ کریں گے۔ 50,000 روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں۔ تم جانتے ہو کہ 50,000 روپے میں 2 مرلہ زمین مل جاتی ہے اس جگہ پر، تو پھر ہم یہ موقع کیوں گنوائیں؟ آخر ہمیں بھی تو چاہیے، کیا چاہیے؟ اور کیا ہم بھی یہاں پیسے کے لیے آئے ہیں؟ اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم بھی اسی وجہ سے آئے ہو۔ اتنا شریف تو کوئی نہیں کہ صرف ملک سے ہمدردی کرنے یہاں پر آ گیا ہو۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تم بھی ہماری صف میں کھڑے ہو جاؤ، حال احوال پوچھنے کی باتیں چھوڑو۔ تم بھی اسے یہی بات کرو کہ وہ تمہیں شاید اپنی بیٹی کے لیے چن لے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں پیسے بھی دے دے۔ اب ظاہر ہے اتنے سارے لڑکے یہاں کھڑے ہیں، سب کے سب کو تو وہ منتخب نہیں کرے گا، کیا پتا تمہیں منتخب کر لے۔ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں۔ مجھے اپنے دوستوں کی یہ بات پسند آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ملک نے تو کبھی مجھ سے یہ بات تک نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ آج اگر میں اسے پسند آ جاتا ہوں تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں۔ مگر مجھے ابا کا بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں ابا کیا کہیں گے، کیونکہ ابا سے پوچھے بغیر میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ رات کو گھر کے باہر کبھی نہیں گیا تھا۔ میں ہر بات اپنے ماں باپ سے پوچھ کر ہی کرتا تھا۔ جب میں نے سوچا کہ یہاں سے 50,000 روپے ملنے کے امکانات ہیں تو اماں ابا بھی ویسے ہی راضی ہو جائیں گے، میں ان لڑکوں کے ساتھ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حشمت خان نے ہمیں اندر بلایا۔ ملک حشمت خان اس علاقے کا سب سے با اثر آدمی تھا۔ اس کے گھر جا کر اس کی بیٹی کے لیے ایسی بات کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور چونکہ اس نے خود اس بات کے لیے اعلان کروایا تھا تو ہم لوگ اندر چلے گئے۔ ہاں بھائی، تم لوگ کیوں اندر آئے ہو؟ کیا میری بیٹی کے ساتھ رات گزارنے آئے ہو؟ جی، سب لڑکوں نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ تو تم سارے آ گئے ہو، میں کسی ایک کو منتخب کروں گا، تم لوگ سارے باہر چلے جاؤ۔ اس لڑکے کو یہیں پر رہنے دو، ملک نے میری طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تو باقی لڑکے مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ لڑکے تم تو بڑے شریف لگتے ہو۔ میرے دوستوں کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ملک صاحب نے مجھ سے جب یہ بات کہی تو میں نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ جی، میں شریف ہی اپنے ماں باپ کی اولاد ہوں۔ میرے کہنے پر انہوں نے زوردار کہکا لگایا اور بولے، اگر تم شریف ماں باپ کی اولاد ہو تو پھر میری بیٹی کے ساتھ رات کیوں گزارنا چاہتی ہو؟
ملک صاحب نے یہ سوال پوچھ کر مجھے شرمندہ بھی کر دیا تھا، مگر پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، نظریں اٹھائے ان سے عرض کی کہ مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو تمہیں 50,000 روپے ملیں گے میری بیٹی کے ساتھ رات گزار کے؟ جی میں نے اعلان میں سنا ہی تھا، میرے دوستوں نے بھی مجھے یہی بات بتائی ہے، اگر یہ سچ ہے تو تب بھی میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میری خودداری دیکھ کر ملک حشمت خان نے مجھے وہیں روک لیا۔ ٹھیک ہے، باقی لڑکوں کو واپس بھیج دو، مجھے ان میں سے کسی کو نہیں رکھنا، تم مجھے شریف لڑکے معلوم ہوتے ہو۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ملک حشمت خان نے اپنی بیٹی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے شریف انسان کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ جو بات اس نے مسجد میں اعلان کے دوران کہی تھی اس سے تو ایسے لگتا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن جس طرح کا اعلان اس نے کروایا تھا گاؤں میں کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ملک حشمت خان نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنی بیٹی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے، مگر آج اس عجیب و غریب بات نے سبھی کو پریشان کر دیا تھا۔ بات جتنی بھی عجیب کیوں نہ ہو، لوگوں کو پیسے کا سن کر بات ہضم ہو ہی جاتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو حشمت علی کے گھر کے باہر بس پیسوں کی وجہ سے جمع ہوئے تھے۔ جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلا باقی لڑکے مجھے غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تم تو بڑے غیرت مند لگتے تھے، آج ایک طوائف بن کر ملک حشمت کے کوٹھے پر آ گئے ہو۔ یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ لڑکے تھوڑی دیر پہلے اسی مقصد کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ ہاں تو کیا ہوا، تم لوگ بھی تو اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اس نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے، کسی وجہ سے کیا ہوگا، تمہاری شکل سے ہی اسے لگ گیا ہوگا کہ یہ لڑکا اس گھٹیا کام کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم شکل سے شریف لگ رہے تھے اس لیے اس نے ہمیں بھاؤ نہیں دیا۔ میں اپنے دوستوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا کہ کیسے 2 منٹ میں وہ بدل گئے۔ مجھے اب اپنے دوستوں کی نہیں بلکہ اپنے باپ کی فکر تھی۔ ظاہر ہے جب میں ابا کو یہ بات بتاتا کہ میں ملک حشمت کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھ پر ہی غصہ کرنا تھا، مگر اصل بات اس سے مختلف تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے ابا یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، مجھے وہاں جانے بھی نہیں دیں گے۔ سوچا کہ ابا سے یہ بات چھپا لوں گا، مگر پھر ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ گھر جا کر میں نے ابا کو اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا۔ ابا بھی بڑے عام سے انداز میں یہ باتیں سن رہے تھے اور کہنے لگے، ہاں بیٹا، ملک حشمت کوئی ایسا غیر ذمہ دار آدمی تو نہیں ہے کہ کسی برے کام کے پیسے دے۔ ظاہر ہے اسے کچھ نہ کچھ مجبوری ہوگی تو اس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اگر تم ان کے پاس گئے تھے تو ان سے پوچھ لیتے، کیا پتا بیچارہ باپ کس مجبوری کے تحت یہ بات کر رہا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اس کا مقصد برا ہی ہو، یا پھر اس کی بیٹی میں کوئی خرابی ہو، یا وہ بد کردار ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بس اسی کسی مدد کی ضرورت ہو۔ ابا کی باتیں سن کر میرا ذہن پھر بھی بدل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابا کو بات بتا ہی دیتا ہوں۔ ہمت کر کے میں نے ابا سے بات کہہ دی، ابا جان، ملک صاحب تو اپنی بیٹی کے ساتھ 50,000 روپے کے عوض رات گزارنے کے لیے مجھے منتخب کر چکی ہیں، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہے، پھر بڑے حیران ہو کر بولے کہ بیٹا یہ تو بڑی بات ہے کہ ملک صاحب نے اتنے اہم فریضے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، اور نہ صرف منتخب کیا بلکہ تم پر بھروسہ بھی کیا۔ بیٹے تم ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچانا، ان کا بھروسہ تمہارے لیے کسی بڑے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بس اب وہ تمہیں جب بھی بلائیں تم چلے جانا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا میں اس بات پر ہرگز ناراض نہیں، مجھے حشمت خان پر بھروسہ ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا تھا۔ میں پہلے جو ایک کام کرنے سے ڈر رہا تھا اب اسی کام کو کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ابا نے مجھے حوصلہ دے دیا تھا، تسلی دے دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو ملک حشمت پر میں شک نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ جو چیز کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ملک حشمت نے مجھے جمعے والے دن آنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ رات گزارنے سے پہلے تمہیں پورا دن یہاں پر رہنا پڑے گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ رات کو مجھے کیا کہیں گے، کیا کرنے کو بولیں گے، ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے انہیں مجھے 50,000 روپے دینا پڑیں گے۔ میرے ذہن میں یہ خیال تو بہت بار آیا کہ کہیں اگر وہ مجھے پیسہ دینے سے منع کر دے تو میں کیا کروں گا۔ میں نے سوچا کہ جمعے کے دن صبح صبح جا کر حشمت صاحب سے بات کر لوں گا، اگر آپ نے مجھے اس کے بعد پیسہ نہ دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ گاؤں پورے کے سامنے اپنی عزت بھی خراب کروں۔ لوگ کہیں گے کہ میں اتنے گھٹیا کام کرنے کے لیے، یعنی ایک عورت کے کمرے میں رات گزارنے کے 50,000 روپے لے رہا ہوں۔ چلو ایک شہرت تو خراب ہو گئی،
कम से कम अब जेब में तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। जुमे वाला दिन सुबह था। सुबह जाते ही हमने चौधरी साहब से यही सवाल किया, क्या आप मुझे पैसे वाकई में देंगे या ये कोई मजाक है? चौधरी साहब इस बात से बड़े नाराज हुए थे। अपनी जेब से 5,000 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथ पर रखे और बोले, ये लो 50,000 रुपए। आधी रकम मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, आधी इसके बाद दूंगा। मैं पैसे लेने के बाद खुश हो गया था, मगर जहन में एक ही बात का तजस्सुस था कि रात को क्या होगा। बहरहाल मैंने वो पैसे लेकर रख लिए थे। अब्बा को जाकर फौरन पैसे दिए। अब्बा खुश हुए और बोले, बेटा बस तुम चौधरी साहब के एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। मैं जानता हूं कि तुम जवान हो, तुम्हारे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रही हैं, मगर तुम भी जानते हो कि कोई भी आदमी अपनी बेटी के बारे में बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो बात करते हुए भी ध्यान रखना। मैं वापस आया तो हशमत साहब ने मेरे लिए कमरा तैयार करवा रखा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि उस कमरे का मकसद क्या था। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अंदर कमरे में चले जाएं, हशमत साहब आपसे बात करना चाहती हैं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, पर्दे भी गिराकर रखे गए थे। मुझे ये कमरा देखकर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने देखा सामने हशमत साहब बैठे थे और उनके पास और कुछ भी नहीं था। अकेले कमरे में वो मुझसे क्या बात करना चाहती थी, ये सोचकर ही मैं डर गया था। दिल में आया कि क्या पता मुझे दामाद ही बना डाले, मगर मेरी इतनी औकात नहीं थी। मैं तो एक गरीब बाप का बेटा था, मेरी उम्र भी कम थी, बस 16 साल का तो था मैं। ऐसे में हशमत साहब ने क्या ही मुझे अपना दामाद बनाना था। मैं उनके सामने सर झुकाकर बैठ गया। देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात बहुत अजीब सी लगी होगी। तुमने मस्जिद वाला ऐलान भी सुना होगा, मगर ये ऐलान बिल्कुल सही था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी के बारे में लोगों को बात करने का मौका दूंगा। 3-4 नौजवान लड़के मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात से भी अच्छे से वाकिफ हूँ कि उनके जहन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में। मगर बेटा, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गया हूँ। मैंने भी अपनी बेटी का वो रूप देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक मजबूर बाप हूँ मैं। मेरी उम्र देखो, और इस उम्र में कोई मजाक करूंगा? तुमने सोचा भी कैसे? जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं वो तुम्हारी हिम्मत और शराफत के पैसे हैं, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी के बदले में इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो क्या वो जान ले सकता है, मगर पैसे नहीं दे सकता। बेटा, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। ये देखो, मैं अपनी बेटी को लेकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि अपनी बेटी की तरफ उठने वाली गलत निगाहों को भी मैं फोड़ दूं तुम्हें। मैं अपनी बेटी के साथ एक रात के लिए कमरे में क्यों छोड़ूंगा? इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह तुम्हें खुद समझ आएगी। बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि तुम उसकी तरफ गलत नजरिए से देखने की हिम्मत भी मत करना। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। अगर मैं खुद अपनी बेटी के लिए ये काम कर सकता तो मैं कभी भी तुमको नहीं बुलाता। मेरी बेटी नासों में पली बड़ी थी, लेकिन ये मेरा मसला है जिसे मैं खुद हल नहीं कर सकता। उस आदमी ने मुझे ये बात कहकर और डरा दिया था। हशमत खान के बारे में मैं पहले ही बड़ी डरावनी बातें मशहूर थी, और जाहिर है वो शख्स था भी बड़ा रोबदार। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मगर मैंने बस कुदरत पे भरोसा करना था। मुझे खुद पर भी भरोसा था। मैं कोई हवस का पुजारी नहीं था कि किसी औरत को देखकर बेकाबू हो जाऊं। पर मैंने सोचा था जो गलती मैं करने जा रहा हूँ उसकी कीमत मुझे बहुत भारी चुकाना पड़ेगी। शाम के 4 बजे थे। हशमत साहब कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, बेटा तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तुम सुबह के भूखे बैठे हो, तुम कुछ अच्छा सा खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हें वो कुछ बर्दाश्त करना है जो तुमने जिंदगी सारी नहीं देखा। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा था, मगर जैसे ही रात के 8 बजे हशमत साहब ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया, मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए कमरे के अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें हैरत के मारे फट पड़ी थी। हशमत साहब की बेटी खूबसूरत अंदाज में तैयार होकर सामने बैठी थी। उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर रखी थी, उसके गाल भी लाल थे और बाल खुले हुए थे। कपड़े मुनासिब थे। उसे देखकर कहीं से भी ये ख्याल नहीं आता था कि ये किसी मोअज़्ज़िज़ और शरीफ आदमी की बेटी है। उसने अपने सर के बालों को अजीब तरीके से रंगा हुआ था। मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा ये हमारे गांव की लड़की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं और से आई है। ये सच है कि मैंने कभी हशमत की बेटी को इससे पहले नहीं देखा, मगर ये औरत तो बहुत ही मुख्तलिफ लग रही थी। ऐसा लगता था कि ये कोई किसी दूसरी दुनिया से आई हो।
گاؤں کی لڑکیاں تو بہت شرمیلی، ان کے کپڑے مختلف ہوتے، مگر اس عورت کے کپڑے بھی عجیب سے تھے۔ اس کا رنگ حد سے زیادہ سفید تھا۔ عورت کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو حشمت صاحب کی بیٹی معلوم نہیں ہوتی، مگر انہوں نے اتنی سختی سے یہ بات کی تھی تو ظاہر ہے اپنی بیٹی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں وہ یہ بات کیوں کرتا اور کیوں اپنی عزت کو لوگوں کے درمیان سر عام نیلام کرتا۔ میں اس لڑکی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی میرے پاس آنے لگی۔ میں تو گاؤں کا لڑکا تھا، دیہاتی لڑکوں کو ویسے بھی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا، شرمیلا بھی تھا، عمر بھی کم تھی۔ میں سر جھکا کر بیٹھا ہی رہا، وہ میرے قریب سے آئی اور گزر گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں حیران و پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی، پیچھے سے حشمت صاحب کی چیخوں کی آواز بھی سنائی دی۔ دروازہ بند مت کرو سالے، تاکہ میں دروازہ کھول کر اندر آ سکوں، خدا کے لیے بیٹی ایسا مت کرو۔ باہر سے بوڑھے حشمت کی آواز سن کر مجھے لگا کہ واقعی میں اس کی بیٹی ہے، ورنہ وہ اتنی منت کیوں کرتا؟ وہ اتنا بڑا تماشا کرنے کا مقصد آخر کیا ہوتا، جبکہ وہ پیسے بھی مجھے ہی دے رہا تھا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے قریب آ کر بیٹھی اور بولی، کیا تم میرے غلام بنو گے؟ میں لڑکی کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا سالے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ابا جان باہر بیٹھے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں اگر میں آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکوں؟ یہ ہوئی نا بات، تم تو واقعی میں میرے غلام بن چکے ہو، ایک ہی رات میں تم میرے آگے پیچھے کتے کی طرح پھرو گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس نے ایسی حرکت کر دی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا جو اس نے میرے ساتھ اختیار کیا۔ میرے دل میں بہت سارے پچھتاوے تھے۔ میں اس دن کو کوسنے لگا جب میں نے یہ اعلان سنا، اس وقت کو کوسنے لگا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا، چند پیسوں کے لیے میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ دل میں میں سوچنے لگا، رات بھر بس یہی خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ میں خود کو بہت ہی گھٹیا انسان محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے 4 بجے تو کمرے سے نکلا، حشمت صاحب باہر ہی بیٹھے تھے۔ میری شکل دیکھ کر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، اب یہ لو باقی کے 25,000 روپے اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں نے چودھری صاحب سے وہ پیسے لیے، میں گھر آ گیا۔ گھر آیا مجھے لگا کہ میرے ابا جان سو چکے ہوں گے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کا بیٹا کہاں گیا ہے؟ یہ فکر تو بیٹی کے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گیا میں نے دیکھا میرے ابا بہت ہی پریشان تھے، گھر میں چکر کاٹ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے تو حشمت والی بات تھوڑی عجیب لگی تھی، میں نے تمہیں اس وقت کہہ دیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ تم تو میرے بیٹے ہو، میری اولاد ہو، مجھے تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پیسوں کے لیے تم اس کے گھر تو چلے گئے، مگر آگے کیا ہوا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بیٹا بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ ابا مجھے لے کر بیٹھ گئے۔ میں نے ابا کو کوئی بات نہیں بتائی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ابا بھی پریشان ہو جائیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابھی آپ آرام کریں، صبح اگر کوئی بات ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ مگر صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی حشمت صاحب ہمارے گھر میں بیٹھے تھے۔ میں تو ان کی آواز سے ہی جاگا، وہ ابا سے باتیں کر رہے تھے۔ میں باہر آیا، انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے ابا جان؟ میں نے پیشانی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ حشمت صاحب بڑے ہی التجانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بیٹا تو میری بات سنو تو تم سب سچ جان جاؤ گے، اس کے بعد اگر تم میری مدد کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں حشمت صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے جو سچ اگلا اسے سن کر میں نہیں ابا بھی حیران رہ گئے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ گاؤں میں تو میری بہت عزت ہے، میری زندگی بھی اچھی جا رہی ہے، مگر بعض اوقات انسان سے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں وہ سدھار نہیں سکتا۔ میں نے بھی اپنی ایک بہت ہی بڑی غلطی کی۔ جب میں 2 سال کے لیے جاپان گیا، وہاں رہنے کے دوران میں نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ اس لڑکی سے شادی کرنا تھی جسے نہ ہی خاندان کے بارے میں کوئی پرواہ تھی، نہ کسی رشتے کا مان تھا۔ میں نے شاید دوست کی بیوی سے بے وفائی کی اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی، مگر اسی دوران جب میری اولاد پیدا ہوئی تو وہ بھی بیٹی، تو میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اس عورت سے شادی تو کر لی، مگر میں اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھوں پریشان ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس نے میری بیٹی بھی پیدا کر دی۔ یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا خون یہاں برباد ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سارے پیسے دے کر اسے بیٹی لے لی۔ اپنی بیٹی کی جان چھڑا کر جب میں پاکستان آیا تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، اتنی بگڑ چکی تھی
کہ میں اس کا علاج نہیں کروا پا رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے پورے گاؤں کے لوگوں سے چھپائی، کسی کو نہیں پتا کہ میری جبانی بیوی سے ایک بیٹی بھی ہے۔ میری بیٹی گھر رہ رہ کر بالکل نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ کبھی تو وہ کسی آدمی کو مارنے کی فرمائش کرتی ہے تو کبھی کوئی بات۔ بیٹا، اس رات جو اس نے تم پر تشدد کیا، تمہیں تھپڑ مارے، تمہیں ناخنوں سے رات بھر نوچتی رہی، یہ سب اس کا بچپنا ہے، اس کا نفسیاتی عارضہ ہے۔ میں نے سوچا ہے میں اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرواؤں گا، مگر ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میری اس بگڑی ہوئی بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ بیٹا، اگر تم مان جاؤ، میری اس پاگل بیٹی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں نہ صرف اس کا علاج کرواؤں گا بلکہ زندگی بھر تمہارا خیال بھی رکھوں گا۔ حشمت صاحب کی بات سن کر میں اور ابا دونوں ہی حیران تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں ایسی لڑکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامنا تو دور کی بات ہے، اب یہ مجھے اس سے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ابا نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جسے بس مجھے اس سے شادی کر کے ابا کی خوشی حاصل ہوگی۔ میں نے عائشہ سے شادی کر لی۔ چودھری صاحب نے یہ بات پورے گاؤں کے سامنے رکھ دی اور تسلیم بھی کر لی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو سدھارنے کے لیے وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کی ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ پورے گاؤں کے سامنے رہے، بجائے اتنی خفیہ زندگی گزارنے کی۔ اسے لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت تھی، یہ اس کی صحت کے لیے بہتر تھا۔ میں نے حشمت صاحب کی بیٹی سے شادی کر لی۔ میری نیت سچی تھی، شاید اس لیے اللہ نے اسے شفا دے دی، ذہنی عارضی سے بھی نکال دیا، اور وہ ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔